बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे उमर शेख के हवाले से। उमर शेख ने अपनी 3 माह की कारकर्दगी सामने लेकर आए हैं और उनकी तरफ से, उनके ऑफ़िस की तरफ से जो एक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो एक ऐसी कारकर्दगी रिपोर्ट है कि जिसकी बुनियाद पर आप हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स ने इतनी कार्रवाई की है और क्या वाकई 3 माह में जो उमर शेख ने वादा किया था लाहौर को बदलने का, वो वादा पूरा किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो 20 अफसरान हैं जो शरीफ माफिया के सरगने समझे जाते थे, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। बड़ी अहम डिटेल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के बहनोई के जो कब्ज़े का मामला है, उसके ऊपर भी खुलकर उमर शेख ने बात की है और उसकी डिटेल्स दी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उमर शेख 2 सितंबर 2020 को लाहौर में आए थे और उनको बतौर CCPO लाहौर यहाँ पर लगाया गया था। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, उमर शेख के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी फ़ाइल की गई है लाहौर हाई कोर्ट में और वो पेंडिंग है। वो मलिक अहमद ख़ान जो कि साबिक तर्जमान हैं वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला शहबाज शरीफ के, उनकी तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई थी। और वो डेवलपमेंट ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो है वो ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और इनको कैसे CCPO लगाया जा सकता है। उसके ऊपर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो माजी की तारीख़ गुज़री है, जिसमें जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, कौन नहीं जानता कि छोटे अफसरों को तरक्कियाँ दी गई, अपनी मर्ज़ी के लोगों को इन्होंने मुख्तलिफ़ ओहदे दिए, अपनी मर्ज़ी के लोगों को ये जो है वो तैनाती करते थे, तरक्कियाँ देते थे। और आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इनके लिए कब्ज़ा माफिया को प्रोटेक्ट करते थे, जो इनके लिए कत्लेआम करते थे, जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्लेआम किया। उन सारे लोगों को ये आउट ऑफ द वे जाकर तरक्कियाँ देते थे। तो अगर तो मामला उमर शेख का है तो फिर मैं लाहौर हाई कोर्ट से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आपने पिछले 10 साल की जो लाहौर में बड़े पैमाने पर DIG लेवल की, SSP लेवल की जो तरक्कियाँ हुई हैं, फिर उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए और फिर मलिक अहमद ख़ान से पूछा जाए कि आप तर्जमान थे और आपकी हुकूमतें थीं, आपने किया क्या, आपने कैसे सब इंस्पेक्टर को आप DSP तक कैसे लेकर गए, एक SP को आपने SSP कैसे बनाया, DIG तक कैसे लेके गए। ये बातें फिर खुल जाएंगी और मैं समझता हूँ फिर शरीफ माफिया के लिए अदालत में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। उमर शेख ने पहली जो सामने बात रखी है वो ये है, एक पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके भाई ने एक गरीब के मकान पर कब्ज़ा किया हुआ था, जहाँ से उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको शुरू किया है। और उसमें ये कहा गया है कि वो कोयटा में थी और कोयटा से वो आती थी और उसने किराए पर 8 मरले का मकान था। एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर के भाई ने, जो वो सीनियर पुलिस अफसर जो अपने आप को शरीफ माफिया का ग़ुलाम समझता है, उसके भाई ने उसके मकान पर कब्ज़ा कर रखा था। उमर शेख ने कहा है कि मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की, हालांकि उसने अदालत से स्टे भी लिया हुआ था। उमर शेख ने कहा कि जब वो औरत मेरे पास है और उसने कहा कि मैं बेवा हूँ, एक मेरी बच्ची है और हमारा घर है, 2 साल से ये कब्ज़ा किया हुआ है और ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हम जाते हैं, हमें धमकियाँ लगाई जाती हैं। उमर शेख ने 1 दफ़ा उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि आप ये कब्ज़ा छोड़ दें। उसने कब्ज़ा नहीं छोड़ा। फिर उमर शेख ने अपने तरीके से कब्ज़ा छुड़वाया और वो जो 2 साल का कब्ज़ा था वो 2 दिन में अगला छोड़ के चला गया और उमर शेख ने उस बेवा को घर लेकर दिया। उमर शेख ये कहते हैं कि मज़लूम की जो दाद रसी है, इन 3 माह में मेरी कोशिश रही है कि अगर कोई मज़लूम मेरे पास आता है मैं उसकी बात को ज़रूर सुनूं। साथ उन्होंने मीडिया के बारे में भी कहा है कि मीडिया मुझसे नाराज़ है, लाहौर का मीडिया और जो जितने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो मेरे पास आते थे और वो आकर मेरा इंटरव्यू करना चाहते थे, मुझसे टाइम लेना चाहते थे। कोई आता था कि हम मिल के चाय पीते हैं, बड़े बातें होती रहीं, लेकिन क्योंकि मैं तो काम करने के लिए आया था, मेरे पास अगर मैं मीडिया को मिलता रहता तो मैं सारा दिन फिर मीडिया के सामने बात नहीं करता रहता, मैं काम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा मीडिया मुझसे नाराज़ हो गया और मीडिया ने मेरे खिलाफ जो कंपेन की, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मीडिया ने अपना पूरा जोर लगा लिया। उमर शेख का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक चीज़ उमर शेख ने मानी है और वो ये है, उमर शेख ये कहते हैं कि मैंने मीडिया को कहा है कि अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर जब मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे फिर किसी एंकर की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आम आदमी की अप्रिसिएशन चाहिए। जो सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी अप्रिसिएशन की जा रही है वो एक्चुअल अप्रिसिएशन है, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसका मतलब है वो सच की आवाज़ हैं, वो सच्ची
سچی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے یہ اپنے مفادات کے لیے آتا ہے، اگر ان کو ٹائم دے دیں تو آپ بہت اچھے ہیں، ٹائم نہ دیں تو آپ بہت برے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میڈیا مجھ سے اس لیے ناراض رہا ہے، لیکن 3 ماہ میڈیا نے بھی پورا زور لگا لیا، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پھر ان سے جب جو ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہ عمران خان کی بہنوئی کا ہے، عبدالاحد ان کے پلاٹ کا معاملہ ہے، اور عمران خان دیکھیں وہ ایک سیدھا آدمی ہے اور وہ بات کھری کرتا ہے، ان کو بات جو ہے بنا کر کرنا آتی نہیں ہے، اور یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ ان سے جب سوال کیا کہ انہوں نے کہا جب میرے بہنوئی کا، میں وزیر اعظم ہوں، میرے بہنوئی کا پلاٹ اگر نہیں چھڑوا سکتی پولیس تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس ملک میں غریب کی کیا بات ہوگی۔ وہ انہوں نے ایک مثال کے طور پر ایک بات کی، تو عمر شیخ نے بتایا کہ عبدالاحد نے ایک پلاٹ لیا تھا، اور ان کے ایک دوست تھے یوسف، ان کا ساتھ والا پلاٹ تھا، دونوں پلاٹ پر قبضہ مافیا، لاہور کے جو بڑے سیاسی قبضہ مافیا ہیں، جب سیاسی قبضہ مافیا کی بات آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہاں بات آ رہی ہے، یہ کھوکھر پہلے سے بات نکلے گی اور ماڈل ٹاؤن تک جائے گی، ایچ بلاک تک، اور پھر یہ بات جاتی جاتی پھر منشا بم تک جائے گی۔ تو کہا کہ وہ سیاسی لوگ تھے اور ان سیاسی لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ جب عمران خان نے پولیس کو کہا، پولیس نے عبدالاحد کا جو پلاٹ تھا وہ تو چھڑوا لیا، لیکن جو یوسف کا پلاٹ تھا وہ نہ چھڑوا کے دیا پولیس نے، اور یوسف بار بار کہتے رہے کہ میرا پلاٹ کا قبضہ جو ہے وہ چھڑوا دیا جائے، انہوں نے، پولیس نے نہیں چھڑوایا۔ اس کے بعد یوسف نے جا کر ایک کمپلینٹ فائل کی کہ مجھے تھریٹ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اگست 2020 میں اس یوسف کو قتل کر دیا جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ بیچارہ پلاٹ کا قبضہ مانگ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد عمر شیخ نے کہا کہ جب میں آیا 2 ستمبر کو، پہلے دن جب میرے پاس وہ رپورٹ آئی تو میں حیران ہو گیا کہ نہ تو پچھلی کمپلینٹس پہ کوئی اثر ہوا تھا، کوئی کارروائی ہوئی تھی، اور جو نئی ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس ایف آئی آر کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ تو کیونکہ عبدالاحد کا وہ دوست تھا، تو عبدالاحد نے جہاں اپنے پلاٹ کی بات کی تھی وہیں اپنے دوست کے پلاٹ کی بھی بات کی تھی، اور ان کے جینون پلاٹ تھے، اور کتنے عرصہ سے جو ہے وہ قبضہ مافیا اس کو قبضہ کر کے بیٹھی تھی، اور وہ قبضہ ہم نے پھر چھڑوایا۔ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے، جب تک کورٹ مارشل کا کنسیپٹ نہیں آتا اور جو ڈپارٹمنٹل سزائیں ہیں ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پولیس والوں کو جب تک کورٹ مارشل کا، اور آپ کو یاد ہے کورٹ مارشل کے لیے آئی جی کو لکھا ہوا بھی ہے سی سی پی او لاہور نے کہ جب تک کورٹ مارشل کا کنسیپٹ نہیں آئے گا پولیس والے نہیں سدھریں گے۔ انہوں نے کہا 84 تھانے ہیں لاہور میں، اس میں جو ہے وہ جو لوگ انویسٹیگیشن غلط طریقے سے کرتے تھے، جو لوگ وہاں پر مافیا کا ساتھ دیتے تھے، جو قبضہ مافیا کا ساتھ دیتے تھے، جو ڈرگ مافیا کو لیڈ کرتے تھے، ان سارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ریشفلنگ کی ہے، جو ایس ایچ اوز کئی عرصے سے تھانے پر قابض تھے، محرر قابض تھے، ان کے فرنٹ مین، کہتے ہیں تھانوں کے اندر ایس ایچ اوز اور محرر کے فرنٹ مین ہوتے ہیں، 154 میں نے فرنٹ مینوں کو وہاں سے نکال کے سیکیورٹی ڈیوٹیوں پر کھڑا کر دیا، اور کئی محرر اور ایس ایچ اوز کو میں نے وہاں سے فارغ کیا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ جو اس سارے عرصہ میں جو نیو سب انسپیکٹرز تھے ان کو ہم نے تعینات کیا تھانوں میں۔ کہتے ہیں ظلم یہ ہے کہ اکٹھے بھرتی ہوئے تھے، جو تو مافیاز کے یا سیاسی طور پر انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے وہ تو کئی دفعہ ایس ایچ او بن چکے تھے، لیکن جو بیچارے شریف تھے، جو رشوت نہیں لیتے تھے، جن کا کوئی مافیاز کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں تھا، جن کا پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھا، ان بیچاروں کو کتنے عرصہ سے تھانہ ہی نہیں ملا تھا، اور وہ 20 سال ہو گئے تھے، وہ بیچارے بیٹھ کر کلریکل ڈیوٹیاں کر رہے تھے سب انسپیکٹر، لیکن وہ سب انسپیکٹر سے آگے گئے ہی نہیں۔ کہتے ہیں 119 جو نئے سب انسپیکٹرز تھے ان کو بطور ایس ایچ او کے لیے میں نے ڈی آئی جی آپریشن کو جو ہے وہ میں نے پہلے 2 دفعہ ان کا انٹرویو کیا، اور پھر اس میں سے 56 لوگوں کو نکال کے ڈی آئی جی آپریشن کو بھیجا ہوا ہے کہ نئے لوگوں کو ایس ایچ او لگائیں، ان لوگ وہ مافیاز کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کریں گے، اور ان کے لیے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے جو پولیس افسران تھے جو قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو انویسٹیگیشن میں انوالو تھے یا جو باقی معاملات میں تھے، میں نے 20 افسران کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں ان 3 ماہ میں، 20 افسران کو ہتھکڑیاں لگا کے میں نے ان کو تھانوں میں بند کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ان کو اچھے سے اچھی سزا نہ دی جائے، اس وقت تک ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے 20
جو پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے، جو ان مافیاز کے لیے کام کرتے تھے، جو قبضہ مافیا کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ پھر یہ جو پچھلے دنوں ڈولفن والوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ سے بچی کو فائر لگ گیا تھا، کہتے ہیں وہ جس ڈاکو کے پیچھے فائرنگ ہوئی تھی وہ ڈاکو 19 دفعہ پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے اور عدالتوں نے اس کو رہا کر دیا ہے۔ کہتا ہے کہ جب ایک عدالت کے پاس کیس جا رہا ہے اور 19 دفعہ عدالت کو پتہ ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے اور 19واں کیس ہے، اور اس کے باوجود جب اس کی ضمانت ہوتی ہے پکڑ کے تو ہم دیں گے، اس کے بعد جب ضمانت ہو جائے گی تو اس میں پھر کس کا قصور ہے، یہ عوام نے دیکھنا ہے۔ ہاں، ہماری انویسٹیگیشن کا بھی قصور ہے، پروسیکیوشن سرکاری وکیل بھی پیسے لے لیتے ہیں، متعلقہ آئیو بھی پیسے لے لیتا ہے۔ اور میں ایک بات عمر شیخ صاحب آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کچھ وکلاء رکھے ہوئے ہیں تھانوں میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے کچہریوں میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 2000 4000 5000 لے کے وہ آئیو کہتا ہے کہ وکیل بھی میں خود کروں گا، اور وہ آئیو خود وکیل کرتا ہے اور وہ خود ضمانتیں لے کر دیتے ہیں۔ تو اس کے خلاف بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہو، اور ساتھ انہوں نے جو خوشخبری دی ہے کہ اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ڈرگ مافیا کے خلاف ہے، اور ڈرگ مافیا میں اسپیشلی جو تعلیمی اداروں میں بیڑا غرق ہو چکا ہے اور جس طریقے سے نشہ پھیل چکا ہے تعلیمی اداروں میں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، میں ان کو روکوں گا، میں تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ آپریشنز کروں گا اور ان سارے لوگوں کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 ماہ کی کارکردگی ہے وہ بڑی ہی قابل ستائش ہے، اس کے اوپر پوری قوم عمر شیخ کو مبارکباد پیش کرتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمر شیخ اسی طرح سے ان مافیاز کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے تاکہ عوام سکھ کی سانس لے، اور اگر رول آف لا ہوگا اور اگر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہوگا قانون پر تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔